بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار۔ تمام قسم کی تعریفات و تسبیحات اللہ احکم الحاکمین کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، حاجت روا مشکل کشا ہے، جو حی اور قیوم ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی، اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مطہرہ جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر بھیجا، اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا ہے۔ احباب ذی وقار، اگر بنظر عمیق دیکھا جائے تو اس کائنات ہست و بود میں اللہ رب العزت کی تخلیق کے بے شمار مظاہر نظر آتے ہیں۔ انہی مظاہر میں سے موسموں کا اختلاف بھی ایک عظیم مظہر ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے انسانی رنگ و نسل میں، مزاج و طبیعت میں، خاندان اور قبائل میں اختلاف رکھا ہے، اسی طرح موسموں کے اندر بھی تنوع اور تغیر پایا جاتا ہے۔ عمومی طور پر اہل زمین 4 موسموں سے مستفید ہوتے ہیں: موسم سرما، موسم گرما، بہار اور خزاں۔ محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے یہ جو موسموں کی تبدیلی کا نظام بنایا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر ابھی موسم سرما کا آغاز ہوا ہے۔ موسم سرما، اس کی وجہ کیا ہے؟ موسم کی تبدیلی، یہ موسم کا بدلنا، موسم سرما کا آنا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز ہے، اس کی تخلیق کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ پہنا ہوتی ہے۔ موسم سرما کی وجہ بھی پیغمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ صحیح البخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا: اشتاقت النار الی ربها، کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی۔ قالت یا ربی، جہنم نے کہا اے میرے رب، اکل بعضی بعضا،
اے اللہ یہ جو آگ ہے اس کی شدت کی وجہ سے، صرف گرمی ہی کی وجہ سے میرا باز کو کھائے جا رہا ہے، میرا باز حصہ باز کو کھا رہا ہے، میرے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، فَأَذِنَ لَهَا بِنَفْسَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ پہلے جہنم صرف گرم سانس لیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے اپنے اندر ہی تکلیف پائی جاتی تھی۔ جہنم نے جب عرض کیا تو اللہ نے 2 سانس لینے کی اجازت اس کو دی، نفس فی الشتاء و نفس فی الصیف۔ اللہ نے کہا اے جہنم اب تو نے ایک ٹھنڈا سانس لینا ہے، ایک گرم لینا ہے، 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ فَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ، فرمایا یہ جو تم گرمی کی شدت دیکھتے ہو، یہ گرمی کی جو سختی تم دیکھتے ہو، یہ جہنم کے گرم سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور یہ جو تم زیادہ سردی کو محسوس کرتے ہو، ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہو، یہ بھی جہنم کے ٹھنڈا سانس لینے کی وجہ سے ہے۔ محترم بھائیو، اس حدیث کو سامنے رکھا جائے تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہنم کے اندر جہاں آگ کا عذاب ہے، جہاں پر جلانے کا عذاب موجود ہے، وہیں پر اللہ کے نافرمانوں کو شدت کی سردی کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا۔ جہاں انسان جلے گا، تپش کو محسوس کرے گا، وہیں پر اس کے اندر سے سردی نکلے گی، اس کو سردی کا بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ سردی کا موسم جب آتا ہے تو یہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اے انسان، اگر یہ معمولی سی سردی اس دنیا کی تو برداشت نہیں کر سکتا، یہ دنیا کی گرمی تو برداشت نہیں کر سکتا، سردی تو برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر اپنے رب سے ڈرتا کیوں نہیں؟ جہنم کے اندر یہ عذاب تو کیسے برداشت کرے گا؟ محترم بھائیو، یہ ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں۔ اب جہاں پر سردی ہمیں جہنم کا احساس دلاتی ہے، وہیں اس سردی کے موسم میں تھوڑی سی مشقت کو اٹھا کر، برداشت کر کے، ہم اپنے اللہ سے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اپنے اللہ سے دعائیں کر کے، عبادات کر کے، اپنے آپ کو سیدھے رستے پر چلا کر ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہ جو سردیوں کا موسم آتا ہے، اس کے اندر تھوڑی سی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہے، انسان اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر سکتا ہے۔ سنن الکبریٰ للبہقی کے اندر حدیث ہے، اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی حدیث ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الشتاء ربیع المومن، سردیوں کا موسم یہ مسلمان کے لیے، مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ کیوں؟ کاسورا نہارہ، اس کے دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ فصام، جو ایمان والا ہے، جو اللہ والا ہے، جو مسلمان ہے، جب اس کے لیے دن چھوٹے ہوتے ہیں، فصام، تو وہ روزہ رکھتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے، روزہ رکھ کر، کیونکہ سردیوں کا دن چھوٹا ہوتا ہے، مشقت کم ہوتی ہے، روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے۔ فرمایا روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ وَطَالَ اللَّيْلِ، سردیوں کے موسم میں رات لمبی کر دی جاتی ہے۔ وقام،
فرمایا کہ اہل ایمان لمبا قیام کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، دن چھوٹے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، راتیں لمبی ہیں، قیام کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، موسم سرما یہ عبادت کرنے والوں کے لیے بہت بڑی غنیمت ہے۔ عبید بن عمیر تابعی کیا فرماتے ہیں، کان یقال، صحابہ کرام کے دور کے اندر جب سردی کا موسم آتا تو اعلان کیے جاتے، بتایا جاتا لوگوں کو، کیا بتایا جاتا، یا اہل القرآن، اے لوگو، اے اہل قرآن، اے قرآن والو، قرآن پڑھنے والو، قرآن کو سمجھنے والو، طال اللیل، رات کو لمبا کر دیا گیا ہے، لصلاتکم، تمہاری نمازوں کے لیے، وقصر النہار لصیامکم، تمہارے روزے کے لیے دن کو چھوٹا کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کو طلب کتنی تھی نیکی کی، وہ خود بھی کرتے نیک اعمال اور اعلان بھی کرتے، لوگوں کو بھی بتلاتے کہ اب سیزن آ گیا ہے، راتوں کو بیدار ہو جائیے، دن کو روزہ رکھیے، اپنے رب کے ہاں مقام پائیے، مرتبہ پائیے۔ محترم بھائیو، دیکھیں تہجد کا مقام بڑا ہے، روزے کا مقام بھی بڑا ہے، اور یہ دو عبادتیں بڑی ہی عظیم عبادتیں ہیں، اور یہ اس موسم میں آسان ہو جاتی ہیں۔ گرمیوں میں دن لمبا ہوتا ہے، روزے میں مشقت ہوتی ہے، پھر رات کم ہوتی ہے، نیند پوری نہیں ہوتی، پھر بھی مشقت ہوتی ہے، لیکن سردیوں میں یہ معاملہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تہجد کو عام کریں، تہجد پڑھیں، روزہ رکھیں، سوار کا، جمعرات کا، ایام بیس کا۔ آج ہم بہت زیادہ سستی کرتے ہیں، یہ مہینہ، یہ موسم آتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور پھر جب موسم سرما آتا ہے تو ہم جہاں عبادات سے پیچھے ہیں، جو تھوڑی بہت عبادت کرتے بھی ہیں، ان کے اندر بھی سستی ہوتی ہے۔ مثلا کوئی بندہ تہجد پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے وضو کے اندر سستی کرے گا، یا ہم تہجد پڑھتے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو بس بستر گرم ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، اور دوسرا پانی ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کون اٹھے گا، وضو کرے گا، ٹھنڈک کو برداشت کرے گا، چھوڑو، یہ کون سا لازم ہے۔ حالانکہ مشقت کے اندر وضو کرنا بڑی ہی اہمیت والا کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، اے صحابہ کرام، کیا میں تمہاری ایک ایسے عمل کی طرف رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ تمہارے درجات کو بلند کرے گا، تمہارا مقام بلند ہوگا۔ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا شوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جس سے اللہ گناہ مٹاتا ہے، درجات بلند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ اور ہمارا کیا ہوتا ہے، بھائی یہ کام کرو، اچھا یہ بتائیں کہ یہ فرض ہے کہ نہیں، نہیں یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت ہے تو خیر ہے، کوئی بات نہیں، فرض پورے ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ صحابہ کرام فرض نفل کے چکر میں نہیں پڑتے تھے،
صحابہ کرام تو اس دور میں ہوتے تھے کہ کوئی عمل جو رسول اللہ بتا رہے ہیں وہ ہمیں سے رہنا نہیں چاہیے، ہم اس کو کریں گے، لازم کریں گے۔ یہاں پر اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، جس سے اللہ تعالیٰ تمہارے درجات بلند کرے گا؟ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیے۔ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا کہ ناپسندیدگی کی حالت میں، مشکلات میں اچھی طرح وضو کرنا، کامل وضو کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجات کو بھی بلند کرتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخَطَاءِ عَلَى الْمَسَاجِدِ، فرمایا کہ کثرت کے ساتھ مسجدوں کی طرف قدم کو اٹھانا، کثرت الخطا الی المساجد، کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف جانا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، فرمایا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کے ہاں درجات کو بلند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم اس طرح کثرت کے ساتھ مساجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں؟ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھنے کے قابل بھی ہو، پڑھ رہا ہو، تو وہ سوچتا ہے چلو گاڑی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، کیا ہمارے اندر یہ بات ہے کہ ظہر کی نماز ہم نے پڑھی ہو اور ہمارے اندر یہ شدت کے ساتھ انتظار ہو کہ کب اللہ کی طرف سے بلاوا آئے گا، میں دوبارہ عصر کی نماز پڑھنے جاؤں گا؟ ہمارے اندر بے سکونی اور جو ہے نا ہمارے اندر ایک جو ہے نا سکون ختم ہو جائے، ہمیں بے سکونی ہو کہ کب اذان ہوگی اور ہم مسجد میں جائیں گے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ ہم نے تو یہ سنا بھی ہے، خصوصاً سردیوں کے موسم میں اذان ہوئی، عصر کی اذان ہو تو لوگ کہتے ہیں ابھی پڑھ کے آئے تھے، یہ مولوی بھی چھوڑتے نہیں، پھر شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے الفاظ ہم نے خود سنے ہیں، ابھی نماز پڑھ کے آئے پھر بلانا شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں درجات بنتے ہیں، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا شدت کے ساتھ انتظار کرنا، بار بار ٹائم کو دیکھنا، اپنے آپ کو بے سکون کرنا کہ کب اذان ہوگی میں مسجد میں جاؤں گا، اور پھر یہ سکون کب ختم ہوتا ہے؟ جب بندے کی اپنے رب کے ساتھ شدت کی محبت ہو۔ کبھی ہمارے اندر یہ بھی نہیں ہوا، دیکھیں نا ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی دوست باہر گیا ہو، سالوں بیت گئے ہو، وہ باہر ہو، پتہ چلے آج ہمارا وہ بندہ دوست آ رہا ہے تو ہم گھر کے اندر بے سکون نہیں ہو جاتے؟ بس ابھی آنے والا ہوگا، ابھی آنے والا ہوگا، فلاں مہمان ابھی آنے والا ہے۔ جب شدت کی محبت ہوتی ہے تو پھر سکون ختم ہوتے ہیں، اور جب ہماری رب سے شدت کی محبت ہوگی تو پھر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے ہمارے اندر سے سکون ختم ہوگا کہ کب اذان ہوگی میں مسجد میں جاؤں گا، کیونکہ جب شدت سے محبت ہوتی ہے تو اس بندے کو پتا ہے کہ میں جب نماز پڑھوں گا تو نماز کے اندر میں الحمدللہ رب العالمین کہوں گا، میرا رب کہے گا حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا رب کلام کرے گا، میرا اللہ میرے ساتھ کلام کرے گا، میرے سوال کے اوپر جواب دے گا۔ یہ تب ہی ہوتا ہے جب محبت کی شدت ہوتی ہے۔ محترم بھائیوں، یہ موسم، اس کے اندر وضو کرنا بڑا مشقت والا ہے، لیکن وضو کریں اچھی طرح، اللہ درجات کو بلند کرے گا۔
اور جہاں پر اچھی طرح وضو کر کے اللہ کے ہاں حاضری دینے سے درجات بلند ہوتے ہیں، وہیں پر اگر وضو کے اندر سستی ہوگی، وضو کے اندر کوتاہی کریں گے، تو ایسے بندے کے لیے وضو کو اجر کا باعث بنانے کے بجائے اس کے لیے عذاب کا باعث بنا دیا جاتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے ہو گئے، ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے، عصر کا وقت تھا، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کی ایڑیاں خشک تھی وضو جلدی کرنے کی وجہ سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑی والوں کے لیے جہنم ہے۔ اگر آپ وضو کرتے ہیں، اعضائے وضو کو اچھی طرح نہیں دھوتے، کوئی خشک رہ جاتا ہے تو وہ بندہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن سمجھے۔ جہاں وضو گناہوں کو مٹاتا ہے، اگر وضو اچھا نہیں ہوگا تو وہ وضو آپ کو جہنم میں لے کر جائے گا۔ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو پورے سکون کے ساتھ کریں، اعضائے وضو کو اچھی طرح دھوئیں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی بھی اعضائے وضو میں سے کوئی حصہ بھی خشک باقی نہیں رہا۔ اور وضو کو ایک مرتبہ، اعضائے وضو کو ایک مرتبہ دھونا یا 2 مرتبہ دھونا یا 3 مرتبہ دھونا اجازت ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ 3 مرتبہ دھو سکتے ہیں۔ اگر 3 مرتبہ سے زیادہ کریں گے تو پھر حدیث کے مطابق وہ بندہ ظالم ہے۔ جو اعضائے وضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے وہ ظالم ہے۔ ہم لوگ وضو کرتے ہوئے بالکل احتیاط نہیں کرتے، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، کبھی جو ہے خشک رہ گیا، کبھی زیادہ ہو گیا۔ یہ تعداد کو بڑھانے سے بھی گناہ ملتا ہے اور خشک رکھنے سے بھی گناہ ملے گا۔ محترم بھائیو، یہ بات سمجھیں، اچھی طرح سمجھیں۔ ہم وضو کرتے ہیں، ٹھنڈ کو محسوس کرتے ہیں، مشقت کو اٹھاتے ہیں، اور تھوڑی سی غلطی کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالیں، یہ موسم ہمارے لیے بڑی خیر اور برکات لے کر آتا ہے۔ اس موسم میں تھوڑی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس موسم کے اندر اللہ تعالیٰ بڑی ہی برکات انسان پر نازل کرتا ہے جب انسان مشقت کو اٹھا کر اپنے رب کے حضور آتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے۔ اگر پانی گرم بھی ہے، ظاہر بات ہے کہ ٹھنڈا موسم ہے، بازو اوپر کیے، چہرے کو ننگا کیا،